فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد میرے آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد احمد یار نوری ایک مرتبہ پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے ذکر کے فضائل۔ ذکر کیا ہے، ذکر سے ملتا کیا ہے، ذکر کس کا کیا جائے؟ تو اس کے لیے قرآن عزیز فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ میں نے خطبے میں پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ چار چیزیں اللہ نے اس کا ذکر فرمائی ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ نے فرمایا تو مجھے یاد کر میں تمہیں یاد کروں گا، اور پھر فرمایا واشکروا لی، تو میرا شکر ادا کر، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہ قرآن کی آیت مقدسہ جس سے ہم آگے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر اپنے بندے سے مخاطب ہو کر فرمایا اے میرے بندے پس تو مجھے یاد کر میں تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی بس جو کہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے بعد ذکر الہی اور نعمت الہی پر شکر کرنے کا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے۔ اب ذکر کی بھی تین اقسام ہے۔ ذکر کس طرح سے کیا جائے اس کے لیے تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، زبان کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ نمبر دو، دل کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ نمبر تین، پورے اعضاء کے ساتھ، جسم کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ زبان کے ساتھ اللہ کا ذکر کیسے ہوتا ہے۔ زبانی ذکر میں اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، تسبیح و تقدیس ثنا کرنا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا، خطبہ، دعا اور نیکی کی دعوت وغیرہ، یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ ذکر زبانی کے اندر شامل ہیں۔ ان چیزوں سے اگر کوئی کام ہوتا ہے تو وہ ذکر زبانی جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے، زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ اب نمبر دو پہ آتا ہے قلبی ذکر، یعنی دل کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ جسم عطا فرمایا ہے، یہ زبان ہے، یہ کان ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں، اور سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا اور ہمیں رب تعالیٰ نے مسلمان بنایا، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ تو دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا اور اس کی عظمت اور کبریائی اور اس کی تعظیم اور قدرت کے جو دلائل ہیں ان میں غور کرنا، یہ ساری چیزیں دل کے ذکر کے اندر شامل ہیں۔ اور پھر آگے ہے نمبر تین، اعضائے بدن، یعنی جسم کے ساتھ، جیسے ہاتھ ہیں، زبان ہے اور آنکھیں ہیں، یہ ہمارا جسم ہے، اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ وہ کیا ہے؟ اپنے اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے، بلکہ تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں استعمال کیا جائے۔ یہ اعضاء کی طرف سے جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔
یہ تین چیزیں ہوئی، نمبر ایک زبان کے ساتھ، نمبر دو دل کے ساتھ، نمبر تین جو ہے وہ اعضاء کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ تو ذکر کے فضائل بکثرت احادیث مبارکہ کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے کچھ 10 سے آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ذکر کے فضائل کیا ہیں، ذکر سے ملتا کیا ہے، ذکر کرنے والے کو کیا ملتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نمبر ایک، اللہ کا ذکر ایمان کامل کی نشانی ہے۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے یعنی اس کا ایمان کامل ہے۔ اور پھر فرمایا ذکر اللہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی پانے کا ذریعہ ہے، اور ذکر الہی کرنے سے بندہ عذاب سے بچ جاتا ہے۔ یہ ساری حدیث مبارکہ ہیں جو میں ترجمہ اردو میں کر رہا ہوں۔ ذکر کرنے سے بندہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے، اور ذکر کرنے والے قیامت کے دن بلند مرتبے اور بلند درجات میں ہوں گے۔ کس لیے؟ یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ذکر کے حلقے جو ہیں وہ جنت کی کیاریاں ہیں۔ ذکر کرنے والے، ذکر کے حلقے یہ جنت کی کیاریاں ہیں، اور ذکر کرنے والوں کو فرشتے گھیر لیتی ہیں اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور شب قدر میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں دیتے ہیں۔ جو شب قدر کی رات اللہ کا ذکر کرتا ہے، حضرت جبرائیل اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور ذکر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا، اس میں بھی اللہ کی رحمتیں نچھاور ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان دل سے ہٹ جاتا ہے۔ شیطان دل میں ڈیرا لگا لیتا ہے، لیکن جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو شیطان بھی جو ہے وہ انسان کے دل سے دور ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ یعنی جو انسان اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو اس کا دل گناہوں سے، حسد سے، کینے سے، ہر چیز سے جو ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ کیوں؟ میرا رب کا ذکر پاک ہے۔ تو جب رب کا ذکر پاک ہے تو پھر جس دل میں رب کا ذکر کیا جائے گا وہ دل بھی پاک اور صاف ہو جائے گا۔ فاذکرونی، پس تو مجھے یاد کر، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اطاعت سے یاد کرنے والوں کو، اپنی مغفرت کے ساتھ، شکر کے ساتھ یاد کرنے والوں کو، اپنی نعمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ یاد کرنے والوں کو اپنے قرب کے ساتھ یاد فرماتا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے، میرا رب بھی اس بندے کو یاد کرتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ آپ سماعت فرمائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہے۔ یعنی جو بندہ اپنے رب کے بارے میں گمان رکھتا ہے، اللہ اسی گمان کے مطابق اس بندے کے پاس ہوتا ہے، جس طرح اللہ کی بارگاہ میں امید اور گمان رکھتا ہے۔ اور گرامی قدر حضرات، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہوتا ہوں، رب فرماتا ہے جب وہ میرا ذکر کرتا ہے بندہ، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو رب فرماتا ہے میں بھی اسے اکیلا یاد کرتا ہوں۔ اگر بندہ مجھے مجمع میں، لوگوں میں، محفل میں یاد کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں بھی اسے مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں۔ پھر فرمایا اگر وہ ایک بالشت اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف اگر ایک بالشت آتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے قریب ایک گز ہو جاتا ہے۔ اگر وہ گز میرے اللہ کے قریب ہوتا ہے تو میرا اللہ دونوں ہاتھوں کو پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ چل کر اللہ کی بارگاہ کی طرف آتا ہے تو میرا رب جو ہے دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے۔ یعنی اللہ کی شان شیان سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف آتی ہے، میرا رب تو آنے جانے سے پاک ہے۔ تو جو میرے رب کو یاد کرتا ہے فاذکرونی اذکرکم، جو میرے رب کو یاد کرتا ہے میرا رب اسے یاد کرتا ہے۔ جو بندہ اپنے رب کے بارے میں گمان رکھتا ہے، میرا رب فرماتا ہے میں اسی کے گمان کے مطابق اسی کے پاس ہوتا ہوں۔ تو گرامی قدر حضرات، اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس کو ذکر اللہ کا کیا جائے، اس کو یاد کیا جائے،
اور آگے فرمایا واشکرو لی، فرمایا اور میرا شکر کرو، یہ امر ہے، فرمایا میرا شکر کرو۔ جب کفر کا لفظ شکر کے مقابلے میں آئے، اس کا معنی نہ شکری ہوتا ہے، اور جب اسلام یا ایمان کے مقابل ہو تو اس کا معنی بے ایمانی ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے یہ معنی جو استعمال ہوا ہے، یہ معنی نہ شکری کے معنی میں ہے۔ یہاں اس آیت میں کفر سے مراد نہ شکری نہیں ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، اللہ کی بارگاہ میں شکر بھی کیا جائے، جیسے اللہ فرماتا ہے ان شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتا ہے جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اسے مزید نوازتا چلا جاتا ہوں۔ تو ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا جائے، ہر حال میں اللہ کا شکر کیا جائے، تاکہ ہمارا رب ہمیں اور نوازے۔ ہم اپنے رب کو یاد کریں گے تو ہمارا رب بھی ہمیں یاد رکھے گا۔ اللہ عمل کی